اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ سیاست کا جو گورکھ دھندا ہے، آج ہمارا ویلاگ ہوگا ذرا ہٹ کے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل سیاستدانوں کے کیا حالات اور کیا مسائل ہیں، آخر یہ اختیارات کی جنگ کیوں ہے، یہ کس طرح حتمی صورت تک پہنچے گی، کون کون سے نئے کھلاڑی سیاست کے میدان میں اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، سیاسی میدان میں کیسے قلعہ بازیاں لگیں گی، کیسے کایا پلٹ جائے گی، کون کون سے مہرے آگے آ چکے ہیں اور کن کن کی تیاری ہو رہی ہے، یہ ہیں ساری چیزیں۔ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں اس میں کوئی بھی سیاستدان ہو، بھلے عمران خان ہوں، بھلے شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری ہو یا فضل الرحمان ہو، ایک بات بالکل ازبر ہے اور کلیئر ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں، کہ ان کو کبھی بھی ملک اور قوم کا خیال نہیں رہا۔ آج ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، کیا ان حالات میں اس طرح کی پراگندہ سیاست کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہم چھوڑے جاتے ہیں اپنے ناظرین پر، اور امید کرتے ہیں کہ وہ کومنٹس باکس میں لازمی طور پر اپنے کومنٹس دے کر ہمیں بتائیں گے کیا یہ وقت سیاست کرنے کا ہے۔ جب بلوچستان سارا ڈوب رہا ہے، وہاں پر روزانہ کے سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں مکان تباہ ہو رہے ہیں، پشاور میں بھی یہی حالت ہے، بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے، دریائے چناب میں بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ بارش ہونی ہے، ہمارے ملک میں نہ ڈیم ہے، نہ کوئی حفاظتی اقدامات ہیں، نہ عوام کا خیال ہے۔ صرف یہ تماشا دیکھنے کے لیے، ہیلی کاپٹر کا جھولا لینے کے لیے اوپر سے بیٹھ کے فضائی جائزہ لیتے ہیں اور کسی ایسی خاص خشک جگہ پر اتر جاتے ہیں جہاں تھوڑا پانی ہو، نہ یہ متاثر ہوں، اور باقاعدہ پلانٹڈ متاثرین جو ہیں وہ سامنے کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور اس طرح وزیر اعظم خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف، عمران خان کی طرف۔ عمران خان کو بھی حکمرانی کی لسٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وزیر اعظم بن جائیں۔ وہ پہلے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کبھی انہوں نے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کیا؟ تو اس کا جواب آتا ہے نہیں۔ اور کیا کیا؟ 3.5 سال میں کچھ بھی نہیں کیا سوائے شور مچانے کے۔ جب وہ حکمرانی کے تخت سے اترے تو کہنے لگے اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ آپ بھلے خطرناک ہو جائیں، مگر وہ خطرناکی کس کے لیے ہے؟ وہ خطرناکی نہ عوام کے لیے ہے، نہ ملک کے لیے ہے، وہ صرف سیٹ ٹارگٹ کے لیے ہے۔ جو آپ کا سیٹ ٹارگٹ ہے اس کے آپ جو ہے اس کے لیے خطرناک ہو گئے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہاں سے جو ہے آپ نے حکمرانی ان کے منہ سے چھیننی ہے، ان کے حلق سے وہ حکمرانی کا نوالا آپ نے نکالنا ہے۔ نون لیگ جو ہے ایک علیحدہ گیم کھیل رہی ہے، زرداری کی جو ہے اپنی ہی سیاست ہے، وہ اپنا سندھ بچانا چاہتے ہیں، اپنے مسائل آگے چلانا چاہتے ہیں، نون لیگ کو ڈبونا چاہتے ہیں اور اپنی سیاست کو وہ اوپر اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے ہیں۔ اب یہاں سے آپ یہ دیکھ لیجیے، مولانا فضل الرحمان ہے، مولانا فضل الرحمان جن کا کچھ بھی نہیں گیا، انہوں نے حاصل ہی کیا ایک بیٹا، انہوں نے مواصلات کا وزیر بنوا دیا، اور اب حمزہ اترا ہے وزارت اعلیٰ سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کی ہی کوئی کایا لٹ گئی ہے، ان کی ہی دنیا لٹ گئی ہے۔ دھمکی پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، عجیب و غریب سیاست کر رہے ہیں، سیاست کی تمام حدود و قیود جو ہیں وہ کراس کر لی ہیں۔ کہیں پر بھی کسی بھی سیاستدان کے منہ سے عوام کے مسائل کا کوئی ذکر نظر نہیں آ رہا۔ مہنگائی پر مہنگائی ہو رہی ہے، 250 کا بھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا۔ پیٹرول مہنگی کرنے کی پھر نوید آ رہی ہے کہ 250 روپے لیٹر جو ہے پھر پیٹرول ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف الیکشن سٹنٹ ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت یہی کچھ کرے گی۔ اب جو یہ حکومت آئی ہے، جو اس کا سربراہ ہے سب سے بڑا، جو اس وقت لندن میں بیٹھا ہے 50 روپے کے اسٹامپ پر، اس نے وہ بھی ان کی پارٹی سے ناراض ہے، اور کچھ اندیے ایسے لگ رہے ہیں کہ میں بھی اور ناٹ بھی، ہم اسے کنفرم نہیں کر سکتے۔ ویسے ہمارے خیال میں تو وہ آئیں گے نہیں، لیکن شاید کچھ حالات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ شاید وہ آ جائیں۔ نواز شریف کا ہم ذکر کر رہے ہیں، نواز شریف پارٹی پر سخت نالاں ہیں، اور وزیر خزانہ کی تو انہوں نے کلاس لے لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی اجلاس بلائیں اور وہاں پر بتائیں کہ آخر ان سے ڈالر کیوں نہیں قابو کیا گیا، 250 روپے کا ڈالر کیوں ہوا ہے۔ دوبارہ اجلاس انہوں نے طلب کر لیا ہے اور وہ سخت ناراض ہیں۔ اس لحاظ سے نون اور شین کے اختلافات جو ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں، اور میم گروپ جو مریم گروپ ہے وہ بھی تیاری میں ہے۔
اب مزے کی بات آپ یہ دیکھیں، جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو کیسی ان کی صحت ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی حمزہ شہباز کو بلائے تو حمزہ شہباز بیمار ہو گئے، وہ عدالت نہیں جا سکے، انہوں نے میڈیکل بھیج دیا، نہیں تو راتوں کے 12 بجے بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی میں، دن میں بھی بیٹھے ہیں، شام کو بھی آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایک نیا ڈرامہ ہے، صرف اپنی صحت، اپنی جائیداد، اپنی مال و دولت کا ان سب سیاستدانوں کو خیال ہے، عوام اور ملک کا کوئی خیال نہیں کر رہا۔ شطرنج جو چیس کہتے ہیں، اس پہ نئی سے نئی گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے 11 ممبران کے جو ہیں استعفے انہوں نے منظور کیے، 11 ممبران کے استعفے منظور کرنے کے بعد ان کو جو ہے الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا۔ ڈی نوٹیفائی کر کے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ان ممبران کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے جہاں پر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے گی، کیونکہ اگر ان حلقوں کا آپ تھارولی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ چند ووٹوں سے، 1-2 ہزار سے، 500-600 سے، 300-400 سے، اس حساب سے یہ الیکشن جیتے ہیں، اور انہیں امید ہے کہ یہ 11 سیٹوں پر دوبارہ جیت جائیں گے۔ اگر یہ حکومت ضمنی الیکشن جیت جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں پھر تو بلے ہی بلے حکومت سٹیبل ہو جائے گی، اس کے قدم مضبوط ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی کی جو اس وقت ہوا آسمان پر چل رہی ہے وہ ہوا جو ہے وہ نیچے آ جائے گی اور نیچے نکل جائے گی۔ حکومت ہارتی ہے یا جیتی ہے اس میں اسے کوئی خاطر خواہ فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا، البتہ جیتنے میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب اصل گیم کیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے اس میں الجھا دینا ہے۔ 60 دن میں جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں، 60 دن میں جون جولائی ہے، یہ اگست اور ستمبر گزر جائے گا۔ جیسے ہی ستمبر آئے گا تو 10 11 15 ممبران کی حکومت اور استعفے منظور کر لے گی، اور پھر اسی چیف الیکشن کمشنر سے اسے ڈی نوٹیفائی کرے گی، جس الیکشن کمشنر پر پاکستان تحریک انصاف نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس صرف یہاں تک نہیں ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ چاروں صوبائی کے جتنے بھی الیکشن کمیشن ہیں ان کے خلاف ہم سارا جو ہے ریفرنس فائل کریں گے، اس کے زیر تحت ہم انتخابات کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن یہ جب تک بیٹھا ہوا ہے ادارہ ہے، یہ اس 11 کے بعد جب 2 مہینے گزریں گے، جولائی اگست ستمبر تک آپ آ جائیں گے، ستمبر میں پھر 10-15 لوگوں کے یہ جو ہے وہ کریں گے۔ اس دوران جو یہ 2 مہینے ہوں گے، پی ٹی آئی جو ہے وہ اس الیکشن مہم میں یہاں مصروف ہو جائے گی اور وہ ہٹ جائے گی حکومت کی طرف سے یا دیگر معاملات کی طرف سے۔ اگست میں آئیں گے، اگست میں اور استعفے آئیں گے، اگست ستمبر اکتوبر 2 مہینے وہ ہوں گے، یہ وہاں سے اسے منظور کریں گے۔ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی جو ہے الیکشن میں جھونک دیں گے، ضمنی الیکشن میں۔ اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر گزر گیا، آگے دسمبر آ جائے گا۔ ان مہینوں میں جو ہے خاص جو انتہائی اہمیت کی حامل اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہونی ہے۔ اسی طرح یہ سارا ہو جائے گا، وہ اپوائنٹمنٹ بھی ہو جائے گی۔ اسی سیاسی ہلے گلے میں پی ٹی آئی کو واللہ پتہ ہوگا ان کے ذہن جائیں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ پی ٹی آئی کو نون لیگ کی اسٹریٹجی ہے، وہ الیکشن میں ایسے الجھانا چاہتی ہے، وہ ضمنی الیکشن میں الجھائے گی اور الجھا کر اپنا جو ٹائم گین پیریڈ ہے اس میں وہ چلی جائے گی۔ اور پی ٹی آئی عمران خان بس جلسوں میں بلے 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 ہزاروں لاکھوں لوگ آ گئے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، نون لیگ کے لتے پتے لے رہے ہیں، زرداری پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ 6 مہینے اس میں گزاریں گے، حکومت کا جو ہے ٹینیور بھی پورا ہوتا آئے گا، ایک خاص شخصیت کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی ہو جائے گی، وہ بھی وہاں سے نکل جائے گی۔ پھر الیکشن کا وقت آ جائے گا، وہ اپنا وقت پورا کر لے گی۔ اور پھر ساتھ ہی ادھر سے ایک اور اہم ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے میں بھی امکانات یہی ہیں، ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اگست میں جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کا جو ہے فیصلہ سنانے جا رہا ہے۔ اگست میں بھی کہ یہ یوم آزادی سے قبل یا اس کے آس پاس جو ہے 14 اگست کے آس پاس کہیں نہ کہیں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں وہ لگاتار دفتر آ رہے ہیں، انہیں ہدایات دے دی گئی ہیں، اور یہ فیصلہ سینکڑوں صفحات پر سنا جا رہا ہے کہ مشتمل ہوگا۔ اب اس میں اگر عمران خان کی پارٹی جو ہے فارغ ہو جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے، الیکشن سے آؤٹ ہو جاتی ہے، پھر راستہ صاف ہے۔ اور اب مقتدر قوتیں جو ہیں کچھ اور نئے کھلاڑی بھی لے کر آ رہی ہیں، میں بھی کہ آنے والے وقت میں امکانات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ دونوں ہی اہم ترین کھلاڑی جو ہیں وہ آؤٹ ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے نظر آ رہے ہیں۔ ایک کو فارن فنڈنگ کیس میں کریں گے تو دوسرے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک کیس ایسا تیار ہے
کہ اس میں وہ چلا جائے گا، اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ جہاں پر پی ڈی ایم کے دباؤ نے کام کیا ہے فارن فنڈنگ کیس کے سلسلے پہ، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا پریشر بھی کام کر جائے اور تینوں پارٹیوں کا ایک دم فیصلہ آ جائے۔ تو ایسے میں اس وقت ملک میں کون سا پیچھے سیاستدان بچتا ہے جس کو آگے نکالا جائے اور وہ آگے ملک کی باغ دوڑ سنبھالے؟ جی ہاں، ایک رہنما پر ہماری نظر جاتی ہیں، وہ ہے چودھری نثار علی خان، جو پنجاب کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور عرصے سے ابھی تک سیاست سے تقریباً آؤٹ ہیں۔ ویسے تو وہ سرگرم رہتے ہیں، اپنے حالات بتاتے رہتے ہیں، سیاست چلتی رہتی ہے، لیکن میں بھی کہ ان پہ کہ سر پہ یہ تاج رکھنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال سیاست ہے، یہ assumption ہے، کیونکہ سیاست اور صحافت میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ہی پارٹیاں جو ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے رہ جائیں، بیٹھی رہ جائیں، تماشا دیکھتی رہ جائیں، اور کوئی اور ایک تیسری شخصیت جو ہے وہ آ کر برا جمان ہو جائے، کیونکہ اکتوبر نومبر میں جس فیصلے کے لیے یہ ساری جماعتیں لڑ رہی ہیں وہ فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب اصل میں ان لوگوں کی جنگ کیا ہے؟ ان سب کی، عمران خان کی، شہباز شریف کی، نواز شریف کی، زرداری کی، فضل الرحمان کی، یہ جنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر کہیں آپ کو عوام نہیں نظر آتی، یہاں پر کہیں آپ کو سیاست نہیں نظر آتی، یہاں پر کہیں آپ کو ملک نہیں نظر آتا، یہاں پر کہیں آپ کو ملک کا استحکام نہیں نظر آتا، یہاں پر کہیں آپ کو قوم کے حقوق نظر نہیں آتے، یہاں پر کہیں آپ کو عوام کے مسائل نہیں نظر آتے، یہاں پر کوئی بیسک نیڈز کا کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ کہاں 250 روپے لیٹر تیل ہو رہا ہے، اشیاء خوردونوش آسمان کو پہنچ چکی ہیں، ایک سالن کی پلیٹ اور ایک نان غریب آدمی نہیں کھا سکتا، سفر کرنا مشکل ہو چکا ہے، ٹرانسپورٹس کے کرائے آسمان پر جا چکے ہیں، گھر سے آپ باہر قدم رکھیں تو پیسہ پانی کی طرح جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جبکہ ان لوگوں کے لیے ایسے کوئی مسائل ہی نہیں ہیں۔ یہ نکلتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے 15 20 گاڑیاں چلتی ہیں، لاکھوں روپے کا پیٹرول تو یہ چند کلومیٹر پر ضائع کر جاتے ہیں۔ ان کی جان اتنی قیمتی ہے، مگر عوام بیچارے ڈوبتے رہیں، مرتے رہیں، غرقاب ہوتے رہیں، ان کی لاشیں سیلابوں میں سڑتی رہیں، بھوک اور افلاس ہو، اشیاء خوردونوش وہاں پہنچ نہ سکے، کھلے آسمان کے تلے پڑے رہیں، مائیں اپنے آنکھوں کے سامنے بچوں کو سیلاب میں ڈوبتے ہوئے دیکھتی رہیں، جنہوں نے اپنے گھر ایک ایک تنکا جوڑ کر گھر بنایا ہے، وہ اپنے گھر کو سیلاب برد ہوتا دیکھتے رہیں، ہر تباہی ہو رہی ہے، مگر مجال ہے جو ان کے ماتھے پر ایک جوں بھی رینگتی ہو نہیں۔ اپنے لیے محفوظ ہیں، اپنے لیے سینکڑوں سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، ہم اس میں تفریق لیے بغیر، کسی جماعت کا نام لیے بغیر، ہم آپ کو ان سیاستدانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے اصلی چہرے ہیں۔ اب ہم کو بتا رہے ہیں کہ اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ اختیارات کی ہے، اصل جنگ حکمرانی کی ہے۔ یہ جنگ کوئی عوام کی اور کوئی ملک و قوم کی اور کوئی استحکام کی اور کوئی بے روزگاری کی اور کوئی مہنگائی کی، کوئی پانی کی، کوئی بجلی کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک کی تعمیر پر ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ڈیم نہیں بنایا، آج اتنی بارش ہو رہی ہے، اگر ڈیم بنائے ہوتے تو ہم پانی میں خود کفیل ہوتے، ہمیں لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا مل گیا ہوتا۔ لیکن حیف ہے ان سیاستدانوں کی حرکات پر کہ انہیں صرف اختیارات چاہیے ہیں، یہ چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر چیز ہو، جو اپوائنٹمنٹ کریں وہ ان کی مرضی سے ہو، جو حکم چلے وہ ان کی مرضی سے ہو، حالات ان کی مرضی کے تحت چلیں، ملک ان کی مرضی کے تحت چلے، یہ خزانہ لوٹنا چاہیں ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، یہ عوام کے حقوق سلب کرنا چاہیں تو انہیں کوئی روکنے والا نہ ہو، یہ چاہتے ہیں کل حاکم، مگر انہیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر حاکمیت اعلیٰ ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ لوگ زمین پر رینگتے ہوئے ایک کیڑے کی مانند ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں انسان کو مسل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد ایک مکھی بھی اپنے اوپر سے اڑا سکے۔ اربوں خربوں کی جائیدادیں لگا دیں، ایک سیکنڈ کا سانس نہیں خریدا جا سکتا۔ جو وقت طے ہے وہ طے ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو ملک کے لیے آگے کچھ کرنا ہوگا۔ آج اس ویلاگ میں ہم نے کوئی سیاسی جوڑ توڑ، کوئی ایسی چیز نہیں بتائی، ہم نے آپ کو سیاستدانوں کا وہ اصل چہرہ آشکارا کیا ہے کہ یہ اصل جنگ کس کے لیے ہے، نہ ملک کے لیے، نہ وطن کے لیے، نہ عوام کے لیے، یہ جنگ ہے ان کے اختیارات کے لیے۔
ایک خاص اہم اداروں کے درمیان یہ جنگ ہو رہی ہے آپس میں، اور اب اس جنگ میں کون جیتتا ہے، کیسے جیتتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کون سی قوتیں کس طرح کام کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی اسے شیئر کیجئے گا، کومنٹس باکس میں کومنٹس دینا نہ بھولیے گا، لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔